اسی طرح سے میرے بھائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس بارے میں لوگ بہت زیادہ غلط فہمی کے شکار ہیں، اور بس اوقات لوگ اختلاف بھی کر لیتے ہیں کہ کیا ٹوتھ پیسٹ کے کرنے سے بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ منجن کے کرنے سے، بہت سارے منجن پاؤڈر کی شکل میں ہوتے ہیں، بہت سارے منجن پیسٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، تو کیا ایسے منجن کرنے کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، ٹوتھ پیسٹ کرنے یا منجن کرنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کی اصل قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اس کی اصل کیا میرے بھائیو؟ آدمی منجن کیوں کرتا ہے؟ آدمی برش کیوں کرتا ہے؟ برش اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے منہ کی صفائی کرے، اپنے دانت کو صاف کرے، اپنے منہ کو زیادہ صاف کرے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرنا ثابت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے، لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے اور اسے روزہ باطل نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آدمی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے یا پاؤڈر والا منجن کر رہا ہے کسی بھی شکل میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مسواک کرنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے اور یہی سنت ہے۔ مسواک آدمی کو روزے کی حالت میں کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس مسواک ہمیشہ مہیا ہو، ہر آدمی کے پاس ہمیشہ مسواک روزے کی حالت میں موجود ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، اگر منہ کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہے ہیں یا پاؤڈر منجن کا استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ پہلی وجہ میں نے بتائی۔ دوسری وجہ کیا میرے بھائیو؟ اہل علم نے بتایا کہ جو چیزیں آدمی کھاتا ہے وہ منہ میں جانے کے بعد اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ چیز منہ میں رہتی ہے، دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی چیز آدمی منہ میں ڈال رہا، کھانے پینے والی چیزیں، اگر وہ صرف منہ تک ہے تو علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر منہ تک ہے وہ چیز۔ اور اگر وہ چیز معدے تک پہنچ گئی ہے، حلق کے راستے سے معدے تک پہنچ گئی، تو علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ آدمی کا روزہ، صائم کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جان بوجھ کر کے اگر معدے تک وہ چیز پہنچ گئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل فرمایا ہے کہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر معدے تک چیز پہنچ جاتی ہے عمدن تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ چیز منہ تک ہے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی چیز حلق تک پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حلق تک بھی اگر کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا جب تک وہ چیز معدے تک نہ پہنچ جائے۔ اب میرے بھائیو، ٹوتھ پیسٹ کے مسئلے کو لے کر کے ہم غور کریں یا پاؤڈر منجن کے مسئلے کو لے کر کے ہم غور کریں کہ وہ چیزیں عام طور سے منہ تک ہی رہتی ہیں، معدے تک نہیں پہنچتا ہیں، الا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی غفلت کا شکار ہو تو وہ چیز معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر معدے تک وہ چیز پہنچ جائے گی تب آدمی کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر منہ تک وہ چیز ہے، ٹوتھ پیسٹ آدمی استعمال کر رہا ہے یا منجن استعمال کر رہا ہے، تو میرے بھائیو دوستو چونکہ منہ تک ہے اور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو چیز منہ میں ہو اس سے آدمی کا روزہ باطل نہیں ہوتا، آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیو غور کریں، پانی کیا ہے؟ اگر آدمی کوئی پانی پی لے تو پانی سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، پانی سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن وہی پانی جب آدمی اپنے منہ کی صفائی کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی معدے تک نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ اس کے صرف منہ کے اندر پانی روزہ توڑتا ہے، لیکن چونکہ منہ کے اندر ہے اس لیے آدمی کا روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو بالکل یہی مسئلہ ٹوتھ پیسٹ کا بھی ہے۔ اگر آدمی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہا ہے، منجن کا استعمال کر رہا ہے اور وہ چیز معدے تک نہیں پہنچتی، صرف منہ کے اندر ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح سے پانی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ میرے بھائیو بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب پانی استعمال کرتا ہے تو پانی کے بہت سارے قطرات، پانی کے بہت سارے بقیات منہ کے اندر رہ جاتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آدمی کلی کر رہا تو مکمل 100% پانی نکل جائے، بعد اس کو تھوک دے، کلی کر کے اس کو تھوک دے، ایسا نہیں، بلکہ پانی کے بہت سارے بقیات، بہت سارے قطرات منہ کے اندر رہتے ہیں، اور وہ پانی کے قطرات تھوک کے ساتھ مل کر کے معدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن علماء کسی عالم نے اس بات کا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ ایسے پانی سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پانی کے قطرات تھوک کے ساتھ مل کر کے معدے کے اندر چلے جائے تو کسی ایک بھی عالم کا فتویٰ نہیں کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات ہے میرے بھائی اور دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی اجازت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر عورتیں گھروں میں کھانا بنا رہی ہوں یا مرد گھر میں کھانا بنا رہا ہو اور اس کو کھانے کی چکھنے کی ضرورت پڑے، نمک وغیرہ جانچنے کے لیے، تیکھا پن وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو آدمی کھانے کو اپنے منہ کے اندر رکھ لے اور اس کے بعد اس کو تھوک دے۔
तो इसी चीज को हम टूथपेस्ट में भी कयास कर सकते हैं कि जब तक वो चीज मुंह में रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका रोजा बातिल नहीं होगा। लिहाजा 4 वजह मैंने आपके सामने बताई हैं कि टूथपेस्ट के इस्तेमाल करने से आदमी का रोजा बातिल नहीं होगा। लेकिन एक मरतबा फिर मैं आखिर में कहूंगा कि आदमी के लिए बेहतर है, आदमी के लिए अफजल है कि मेरे भाई और दोस्तों वो मिसवाक का इस्तेमाल करे, इसलिए कि यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें ज्यादा एहतियात है, इसमें ज्यादा बचाव है। अलबत्ता बहुत सारे मंजन ऐसे रहते हैं कि आदमी, एक मसला मेरे भाइयों की, बहुत सारे मंजन ऐसे रहते हैं, पाउडर मंजन, कि उनका इस्तेमाल करना हराम होता है। जैसे गुल आदमी करता है, ये नशावर मंजन है। उलमाए कराम ने इसको हुर्मत का फतवा दिया। लिहाजा ये न रोजे की हालत में दुरुस्त है, न गैर रोजा की हालत में दुरुस्त है, किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है कि आदमी ऐसे मंजन का इस्तेमाल करे जो हराम है और हुर्मत वाले मंजन है जिसमें नशा होता है, या मेरे भाई उसमें नशावर चीजें पाई जाती, लिहाजा ऐसी किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं। लेकिन उससे आदमी का रोजा फासिद नहीं होता है, वो चीज मुफत्तरात सौम में से नहीं है, उसका रोजा फासिल नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसी सूरत में हमें रोजे की हालत में उनसे बचना बदर्जे औला जरूरी है, इसलिए कि जब रोजे के अलावा वो चीजें हराम है तो रोजे की हालत में तो बदर्जे औला वो चीज हराम होगी। और मेरे भाइयों, कैसे लोगों की जमीर इस बात पर गवारा करती है कि वो लोग अल्लाह ताला की रजा के लिए रोजा रख करके हलाल चीज को छोड़ देते हैं, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जमा छोड़ दी, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना छोड़ दिया अल्लाह ताला की रजा के लिए। जब हलाल चीज उन्होंने अल्लाह ताला की रजा के लिए छोड़ दिया तो मेरे भाइयों, हराम चीज को रोजे की हालत में क्यों नहीं छोड़ पाते वो लोग? नशावर मंजन क्यों लोग रोजे की हालत में इस्तेमाल करते हैं? लिहाजा मेरे भाइयों, हमें किसी भी सूरत में रोजे की हालत में ऐसे मंजन या ऐसे नशावर चीजों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए जिससे हमारे रोजे के फासिद होने का खतरा हो, और रोजा फासिद होने का खतरा हो प्लस मेरे भाई उसकी हुर्मत हो और उसके इस्तेमाल करने पर हमें गुनाह भी मिलता हो। लिहाजा मेरे भाइयों, टूथपेस्ट के इस्तेमाल करने से भी आदमी का रोजा नहीं टूटता है।